ہاں ہاں، مگر اس لحاظ سے جو حضور نے رات کو فرمایا جو پریزنٹ مذہب کی تعلیم ہے، اس میں پریویس زمانے کے جو مذاہب ہیں ان کی تعلیم ریفلیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسی مذہب کو ہم کیٹاگوریکلی یہ نہیں کہہ سکتے یو آر رانگ. کسی مذہب کی بنیاد کو رانگ نہیں کہہ سکتے. کسی مذہب کی تعلیم کے بعض حصوں کے متعلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت میں یہ پیچھے رہی ہوئی تعلیم ہے جب آبسولیٹ ہو چکی ہے. جو رات میں نے درس میں بیان کیا ہے اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فنڈامنٹلز تمام مذاہب کے بیسیکلی وہی ہیں. جس طرح لائف کا بریک ورک ایک ہی ہے، خواہ انسان ہو خواہ جانور ہو، جہاں تک کسی سٹیج پر بھی ہو اس کا جو بیسک نقشہ ہے زندگی کا، جس کو فنڈامنٹل کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہے. وہ ڈی این اے آر این اے وغیرہ اسی قسم کی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں وہ سب میں کامن ہیں، اور سٹائل وہی ہے، ڈیزائن ملتا جلتا ہے. یہ ہیں فنڈامنٹلز. فنڈامنٹلز قرآن کریم فرماتا ہے کہ سارے مذاہب کے ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود بندر اور انسان کی شکل میں بڑا فرق ہے. آپ یہ کہیں کہ بندر کا جو اناٹمی اور بندر کی جو ڈیزائننگ ہے وہ بہت ملتی جلتی ہے انسان سے، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے پھر بندر ہی کیوں نہ بن جائیں ہم؟ یہ معقول سوال ہوگا. مگر اس لیے جو اگلی سطح کی ترقی یافتہ شکل آ چکی ہو تو پچھلی سطح کی چیز آبسولیٹ ہو جاتی ہے فوراً. آپ کا اپنا تو یہ حال ہے کہ اگلا ماڈل موٹر کا آ جائے اگلے سال کا تو یو ول پریفر ٹو ہیو دیٹ ماڈل، حالانکہ بنیادی طور پر بہت ہی معمولی فرق پڑا ہوتا ہے. اور مذہب میں کے ماڈل میں تو بہت زیادہ چینجز آئے ہوتے ہیں بنسبت اس موٹر کے ماڈل کے، اور وہ آپ کو مفت مل رہا ہے اور آپ لیتے نہیں. یہ مطلب ہے انسان کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا. مگر اب بہت سی جو یہ فرینڈلی ٹاکس ہوتی ہیں دوسرے مذاہب کے ساتھ، میں نے کئی دفعہ کیا ہے، وہ پھر فرینڈلی ٹاک میں وہ کہتے ہیں کیا ہمارا مذہب غلط ہے؟ میں بتا چاہ رہا ہوں غلط کہنا ان کو اس طرح ہے، ضروری ہے ان کو آپ یہ سمجھائیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بار بار سمجھانا پڑے گا کہ بنیادی طور پر مذہب ایک ہونے کے باوجود دو قسم کے اب فرق ایسے پڑے ہیں جن کی وجہ سے مذہب میں غلطیاں آ گئی ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ تعلیم کا ایک حصہ گزشتہ مذاہب کا وقتی تھا. جس طرح انسان کی ترقی میں سوشل پیٹرن میں اس کے اندر ایک حصے میں انسان کے گڈے نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے. اب اس زمانے میں جا کر آپ دیکھیں تو گڈے کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے. وہ سب سے زیادہ اس زمانے کی ترقی یافتہ صورت ہے. کارٹ گڈا جس کو کہتے ہیں آرڈنری لکڑی کے بنے ہوئے ویلز، اور آپ اس کو غلط ان معنوں میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس زمانے میں سب سے ایڈوانس طریقہ تھا کیریج کا. لیکن جب گڈے کے بعد اور تیز رفتاریاں سواریاں چیریٹس ٹائپ کی ایجاد ہوئی جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار تھیں، یا کنوینس کے لیے اور ماڈرن طریقے استعمال ہو گئے، ایجاد ہو گئے، یہاں تک کہ فریٹ ٹرینز اور بڑے بڑے ٹرک اور یہ سب چیزیں، اس وقت گڈے والا آپ سے بحث شروع کر دے کہ میں تو گڈے ہی رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تم کہتے ہو کہ اس وقت یہ پرفیکٹ تھا اپنے وقت کے لحاظ سے، تو اس کا یہ معقول ہوگا سٹانس؟ بس یہی جواب ہے کہ ہم غلط نہیں کہتے، کیونکہ جس وقت یہ تعلیم آئی تھی اس وقت درست تھی، لیکن زمانے سے تعلق رکھنے والی تھی، اس لیے اس کا وہ حصہ جو زمانی ہے وہ غلط ہو گیا آج کے کانٹیکسٹ میں، اس وقت کے کانٹیکسٹ میں نہیں. لیکن جو بنیادی حصہ ہے دین قیمہ جس کو قرآن کریم فرما رہا ہے وہ جاری ہے، اس کو کبھی کوئی غلط نہیں قرار دے سکتا. اس میں بیسکس ہیں کہ ورشپ کرو، انسان کے حقوق کا خیال رکھو، اپنے اموال میں سے غریبوں کے لیے اور خود نیک کاموں میں خرچ کرو. اس کو کوئی زمانہ بھی غلط نہیں کر سکتا. یہ فنڈامنٹلز ہیں. دوسرا حصہ وہ ہے جو انہوں نے خود بدلا دیا. ابتغاء تعویل ابتغال فتنت و ابتغال تعویل جو کل کی آیت ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ حصہ تو ایوولوشن کے پروسیس میں تمہارا پیچھے رہ گیا، کچھ وہ ہے جس کو تعویل کی خاطر اپنی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے یا فتنہ پیدا کرنے کے لیے
अमवाल ज़ाती मुनाफियत के लिए पैसे खाकर किसी की मर्जी की बात बना ली, कुरान करीम से निकाल दी, हदीस से निकाल दी। ये करके तुमने दीन को बिगाड़ दिया, यहां तक कि अक्सरियत ने उसे दीन का हिस्सा समझ लिया। बाद के आने वाले दीन ने फुरकान का काम किया और बता दिया कि ये हिस्से खुदा के नहीं है बल्कि इंसान के हैं, इसलिए वो हिस्सा गलत है। तो जब गलतियां हो गई तो फिर उनको दिखाने, गलतियां साबित कर दी जाएं, तो तुम्हारा फर्ज है कि उन गलतियों को छोड़कर जो मोस्ट मॉडर्न लेटेस्ट मॉडल मजहब का निकला उसको कबूल करो। ये अगर कंफ्यूजन था रात ही तो फिर रात को पूछ लेना चाहिए था आपको, ताकि वहां भी दूर हो जाता। तभी तो मैंने मौका दिया था सवालों का। अच्छा जी ये